سورۃ التوبہ آیت نمبر 81۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال اور جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، یعنی اپنے آپ کو وہ گرمی میں نکلنا پسند نہیں تھا کر رہے کہ وہ گرمی میں جائیں اور جا کے جہاد کریں۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں جنگ تبوک میں نہیں، غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، اور جو جھوٹے عذر انہوں نے پیش کر کے رسول اللہ سے اجازت لے لی تھی، اور وہ آپ کے پیچھے یعنی مخالفت میں ہی ایک قسم کی وہ مدینہ میں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گرمی کی وجہ سے نہیں گئے، اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ دنیا کی گرمی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا تو وہ دنیا کی گرمی برداشت کر لیتے اور کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی جو آگ کی شدت ہے وہ دنیا کی شدت کی آگ کی شدت کے مقابلے میں 69% زیادہ ہے۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس انہیں چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں۔ جو ان کے کرتوت ہے نا، ان کو ہنسنا نہیں چاہیے، ان کو زیادہ رونا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے۔ یہ ان منافقوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو پیچھے رہ کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ہم تو بچ گئے گرمی میں جانے سے۔ وَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْعُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے تو پھر آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو، کیونکہ تم پہلی مرتبہ ہی بیٹھے رہنے کو تم نے پسند کیا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی بیٹھے رہو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ آئندہ کسی اور جنگ کے لیے اگر جو خواہش ظاہر کریں ساتھ جانے کی تو ان کو آئندہ ہرگز ساتھ نہیں لے کے جانا، اور ان سے یہ کہنا کہ تم پہلی مرتبہ نہیں تھے ساتھ گئے تو تم اب اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے، تم خوش تھے نہ جانے میں، تو اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، کیونکہ عورتیں، بچے اور بوڑھے تو جنگ میں نہیں جاتے، تم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، کیونکہ وہ لوگ تو ظاہر ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے جنگوں میں نہیں جاتے نا، جنگوں میں، غزوات میں۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے ہدایت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ یہ جو ہے یہ ان کی حسرت میں اور زیادہ اضافہ ہو کہ جو یہ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی حسرت مزید زیادہ بڑھے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور مرتے دم تک یہ بدکار بے اطاعت رہے ہیں، اطاعت نہیں کی انہوں نے۔ اگرچہ یہ آیت جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام ہر ایک کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے
جس کی موت کفر اور نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان تھے لیکن وہ باپ کے نام پہ ہی تھے، ان کا نام بھی وہی تھا جو ان کے باپ کا نام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی ایک قمیض کرتا وغیرہ ہمیں عنایت فرما دے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن یعنی ایز اے کفن بنا کے اس میں لپیٹ کے دفنا دوں۔ دوسرا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں یعنی میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک قمیص بھی ان کو عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے تو آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں، اللہ نے مجھے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی ہے، یعنی آئندہ کے لیے بالکل کسی بھی منافق کے لیے، کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کی مال اور اولاد میں کچھ بھی بھلے نہ لگیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان دنیاوی چیزوں سے سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک یعنی اپنی موت تک یہ کافر ہی رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو، کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے ایسا راستہ چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دینا چاہتا، یہ خود انہوں نے اپنے لیے ایسا راستہ چنا ہے، اور یہ ہے کہ یہ قیامت تک یہ کافر ہی رہیں گے، اب یہ کبھی بھی ایمان ان کے دل میں نہیں آ سکتا۔ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو منافق ہیں، ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور جو بھی اگر ہم اس کے لیے کوئی دنیا کی بڑی شخصیت بھی اس کے لیے اگر دعائے مغفرت کر لے گی تو بھی اس کی شفاعت اس کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک قسم کے دلوں کے اوپر اسی طرح کا یعنی کہ دل ان کے اس طرح کے کر دیے ہیں کہ کبھی بھی اب یہ حق پہ نہیں ہوں گے اپنی موت آنے تک۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے، وقالو کہتا ہے ذرنا نکم مع القاعدین، کہ ہمیں تو چھوڑ دیجئے، ہم تو بیٹھے رہنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ بنا کر پیچھے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ مالدار صاحب حیثیت لوگ، ان کو تو نکلنا چاہیے، ان کے پاس تو مال ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو ان کو تو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے، ان کو تو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ کیونکہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں تو وہ مجبوریوں کے تحت گھر میں رک جانے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تو کوئی مجبوری نہیں، اور پھر بھی یہ بہانے بنا کر پیچھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو
پیچھے رہیں گے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ تو گھر میں رہنے والی عورتوں کی طرح جو ہے ان کی طرح یہ ہو گئے ہیں، جو کہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں اس طرح کے ان کے کام ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب وہ کچھ بھی سمجھ اور عقل نہیں رکھتے۔ دلوں کے اوپر مہر لگ جانا جو ہوتا ہے یہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان اس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس قدر اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے اور دوبارہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن خود رسول اللہ اور ان کے ساتھی اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ لَهُمْ خَیرات وَأُولَئِکَ هُمُ المفلحون، یہی لوگ بھلائی والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان منافقین کے برعکس ایمان والوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور یہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، نہ اپنے مال کے کم ہونے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ شہادت پانے پہ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کوئی ایک مشکل کام ہے، یہ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کے نزدیک سب سے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ سب سے آگے ہے، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور انہی کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ بہت بڑے عہدوں کے اوپر جنت میں یہ بہت بڑا ان کو مرتبہ دیا جائے گا۔